رات کس مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ بیڈ شیٹ پر نشان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تبھی پیٹ میں درد کے بہانے بنا رہی ہو۔ بلاج نے 17 سالہ تڑپتی ہوئی بیوی کو بیڈ سے نیچے پھینکا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرے پیریڈز چل رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کیا اس بارے میں؟ وہ معصومیت سے سمجھانے لگی، مگر بلاج کے دل میں نفرت کی آگ لگی ہوئی تھی۔ آج اپنا حق بھی وصول کر لوں گا۔ تڑپتی ہمنا کو بیڈ پہ ڈالتے جیسے ہی اس کے لباس کو الگ کیا اس کے وجود سے، انسپکٹر بلاج گھر میں داخل ہوا۔ میری جان، میری زندگی، کہاں ہو تم؟ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ پکڑا ہوا تھا۔ ہمنا کو پکارنے لگا، ہمنا، میری جان کہاں ہو تم؟ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے گویا ہوا۔ ہمیشہ بلاج کے بلانے پر ہمنا بھاگتی آتی، لیکن آج ہمنا نہ پا کر وہ پریشان ہوا۔ وہ گلدستہ ہر چیز لاؤنج میں رکھتا ہوا کمرے کی طرف گیا۔ شاید سو گئی ہوگی، کیونکہ آنے میں اسے کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ یہ اتنی رات کو شاور کیوں لے رہی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ واش روم میں داخل ہوا۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ باتھ ٹب میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ہمنا، کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی سردی میں باتھ ٹب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمنا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے 17 سالہ ہمنا کو محبت سے کہا، کیونکہ ہمنا نے کبھی آج سے پہلے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے یہ حرکت کی تھی۔ ایسے باتھ ٹب میں پڑی ہوئی تھی، اس کے بازو سے پکڑ کر اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہمنا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ بلاج کے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ ہمنا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا چینجنگ روم میں کھڑا ہو گیا۔ پاگل ہو، چینج کرو جلدی سے، کتنی زیادہ سردی ہو جائے گی۔ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ ہمنا کو بلاج کے وجود سے نفرت سی ہونے لگی۔ بلاج بھی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، بلاج کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ ہمیشہ مجھے سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو سڑک سے اٹھا کے لائے تھے نا، میری تو یہی اوقات ہوگی۔ آپ مجھے کبھی بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ ہمنا کی بات سن کر بلاج کا دماغ گھوم گیا۔ ہمنا، یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ ایسا تمہیں کس نے بول دیا؟ اور یہ فضول باتیں تم نے کس سے سن لی؟ بتاؤ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں، آپ ہی چینج کروا دینا۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بالکل اسے اپنے قریب کر گئی، اتنا قریب کیا کہ اسے اپنے جذبات قابو پانے مشکل لگنے لگے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ محض 17 سال کی تھی اور بلاج جانتا تھا کہ وہ کبھی اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پائے گی، کبھی اسے برداشت نہیں کر پائے گی، کیونکہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہو۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے، تمہیں چھوٹی سمجھ کے میں جان بوجھ کر خود سے دور کرتا ہوں، لیکن تم ایسی حرکتیں کر کے مجھے اپنے قریب مت لے کے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے دور دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے چینج کرنے کے بعد وہ باہر آئی، سامنے لیپ ٹاپ کھولے وہ کچھ دیکھنے میں مگن تھا۔
وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس وقت وہ ایک بے باک سی نائٹی میں موجود تھی، ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی، کیونکہ اس میں کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا، بلاج کو کھو دینے کا ڈر، کیونکہ وہ اس سے سڑک سے ہی تو اٹھا کے لایا تھا۔ بھلا اسے کیوں اپنی بیوی بناتا، کیوں اسے بیوی کا حق دیتا؟ یہ چیزیں اسے اب ڈرانے لگی تھیں۔ اس کی تھائی پہ بیٹھتی ہوئی اس کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں محسوس ہوتی؟ میں تو آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں، ہر ممکن کوشش کرتی ہوں آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی۔ کیا آپ کو بیوی میں کشش محسوس نہیں ہوتی؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ تو میرے پاس ہی نہیں آتے۔ اس کی بات سن کر بلاج کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اسے غصہ آ گیا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ بہت زیادہ تمہارے وجود میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میری قربت چاہتی ہو؟ برداشت کر پاؤ گی؟ اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا بولا، آپ کے پاس ٹائم ہے، سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ وہ جنونیت سے بولی، میری جان، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو باتیں تم بول رہی ہو نا، زیادہ جنونی ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے تو آپ سے محبت ہے، مجھے تو آپ کی قربت چاہیے۔ میں نے بولا ہے کہ میں آپ کو برداشت کر لوں گی۔ لگتا ہے آپ کے اندر مردانگی نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے جو اپنی بیوی کے دیکھ کے بھی آپ کو کچھ ہوتا نہیں۔ اب کی بار اسے اندازہ ہوا یہ شاید کسی کی پڑھائی کی پٹیاں تھیں جو اس وقت وہ بول رہی تھی، لیکن بلاج کو اس وقت اس قدر غصہ آیا کہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا لا کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے نا تمہیں میری قربت کا، بہت زیادہ تڑپ رہی ہو نا تم میری قربت کے لیے۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنی شرٹ کو اتارتا ہوا دور پھینکا۔ اس کے وجود پہ نظر پڑتے ہی ہمنا فوراً سے اپنی نگاہیں چرانے لگی، چہرے کو اپنی طرف کرتا ہوا بولا، نہیں، میں مذاق کر رہی تھی۔ ہمنا فوراً ٹرنے لگی۔ وہ کسی کی بتائی گئی باتوں پہ تو عمل کر چکی تھی اور اس کے جذبات کو ہوا دے چکی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا اسے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ جس قدر وہ شخص جنونی ہو چکا تھا وہ خود بھی پاگل ہونے لگی۔ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے دور ہوئی، لیکن وہ جنونی انداز میں اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن پہ شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ جی جان سے وہ کپ کپانے لگی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے پین ہو رہی ہے، مت کریں۔ اس کی مونچھوں کی چبھن وہ اتنی شدت سے اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ بلاج، مجھے چھوڑیں، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ایسے ہی لفظ استعمال کرے گی، تبھی تو 1-2 سال اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس پہ حلال تھی، حق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ معصوم ہے، کبھی اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پائے گی، اس وجہ سے دور رہتا تھا، لیکن آج اس کی باتوں نے بلاج کو غصے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات کو بھی بھڑکا دیا۔ وہ اس سے دور ہو گئی، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا، بہت بری طرح سے رونے لگی، اور بلاج اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو محض 17 سال کی تھی، بلاج کی زندگی میں شامل ہوئی، جسے بلاج نے بہت شوق سے نکاح کیا، ہمیشہ خود سے وعدہ کیا کبھی اسے کوئی تکلیف اذیت نہیں دے گا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر بلاج تھوڑا پریشان ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے
اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ رونا تو بند کرو، سوری، تم نے خود ہی تو جان بوجھ کر پہلے میرے ساتھ ایسے اس انداز میں بات کی۔ کس نے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا بولا؟ مجھے بتاؤ نا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ کسی نے مجھے نہیں بولا۔ یہ کہتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ جب دوبارہ سے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں گجرے تھے، گلاب کے پھولوں کا بکے تھا۔ دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ آپ میرے لیے لائی ہیں؟ وہ سب کچھ پھول آ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنائے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ یہ سب کچھ تو اسے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ والی حرکت اسے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، اسے اپنے سینے سے لگا کر ایک دفعہ پھر سے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اسے بے انتہا محبت کرنے لگا۔ اس کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی اس کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ سامنے جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر جلدی سے وہ کمرے سے باہر آیا۔ ہاں فہد بولو، کیا ہوا ہے؟ سر ایک ارجنٹ ابھی فائل ملی ہے، اس میں کافی زیادہ ڈیٹا آپ کی وائف کے متعلق ہے، تو پلیز آپ جلدی سے پولیس اسٹیشن آ جائیں۔ مجھے اس فائل کے متعلق آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ تصاویر بھی ہیں۔ اس نے مڑ کر ہمنا کی طرف دیکھا جو گلاب کے پھولوں کے گجرے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، میں رات تک واپس آ جاؤں گا، تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جانے لگا۔ ہمنا نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آئے ہیں، اب دوبارہ سے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ دیکھو ہمنا، فضول کی ضد مت کیا کرو، مجھے ابھی کال آئی ہے۔ وہ 17 سال کی تھی، لیکن اپنی عادتوں اور حرکتوں کی وجہ سے اسے بھی کم معلوم ہوتی تھی، لیکن آج اس کی بے باک باتیں بلاج کو یہ احساس کروا چکی تھیں کہ اس کی زندگی میں کوئی اور شخص بھی شامل ہے جو اسے یہ سب کچھ کرنے کا کہتا ہے، جس کے کہنے پہ آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، جبکہ وہ ان سب باتوں سے واقف کہاں تھی۔ فہد کے ہاتھ میں موجود فائل پکڑنے کے بعد اسے کھولے جلدی جلدی ایک ایک فائل کو دیکھنے لگا۔ اس کے اندر موجود ہمنا کی تصاویر کو دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر فہد کی طرف دیکھا۔ یہ فائل تمہیں کہاں سے ملی؟ سر، یہ ان فائلز میں سے ملی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ فائل کہاں سے کون یہاں رکھ کے گیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم لوگ اس قدر بے ہوش ہوئے ہوتے ہو کہ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا یہ فائل یہاں پہ کون رکھ گیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا۔ ہم نے تو CCTV فوٹیج بھی دیکھی ہے، لیکن نہیں اندازہ، اس ٹائم کی فوٹیج ہی غائب ہے۔ جو کوئی بھی آیا ہے وہ شام 7 بجے یہاں فائل رکھ کے گیا ہے، کیونکہ اسے 1 گھنٹے کی فوٹیج بالکل بھی نہیں۔ 7 بجے یہاں کون کون آیا تھا؟ سر، میں تو پولیس اسٹیشن نہیں تھا، مجھے نہیں پتا۔ اس کے اندر کچھ کیسز کے بارے میں لکھا ہوا تھا، وہ پڑھنے کے بعد اسے بہت عجیب لگا تھا۔ ہمنا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے
ان سب سے وہ فائل ہمنا کا کیا تعلق ہے؟ وہ فائل کو دیکھتے ہوئے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا، وہیں بیٹھ گیا۔ کسی نے گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ پوری رات اسی بارے میں سوچتا رہا، تحقیق کرتا رہا اسی بارے میں، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تھک ہار کر واپس گھر آیا۔ ہمنا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ہمنا لیپ ٹاپ کھولے کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم سوئی نہیں؟ ہمنا کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی۔ آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، اس وجہ سے میں بھی نہیں سوئی، نیند آ رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہمنا کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ہمنا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمنا، میں تم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے جب اس بارے میں تم سے سوال پوچھنے کی کوشش کی، تم نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا، اچھا فیل نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا ماضی بہت اذیت ناک ہے، جس کے بارے میں تم بتاتے ہوئے اتنا کتراتی ہو۔ میں نہیں جانتا تمہارے ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں، تمہاری فیملی والے کیسے مرے، تم کہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو، جب میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، پلیز مجھے بتاؤ۔ تم واپس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کیوں تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رک گئی؟ بتاؤ۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ اب کی بار دوبارہ سے اس کی وہی کنڈیشن ہونے لگی، گھبرانے لگی، اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ ریلیکس ہو جاؤ ہمنا، اسے اتنا دور رہنے والی بات نہیں ہے، مجھے بتا سکتی ہو، میں انسپیکٹر ہوں، پولیس والا ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کسی نے تمہارے بارے میں بتانا ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ ہمنا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ ہمنا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آ چکے تھے۔ وہ پینک ہو چکی تھی۔ جب علاج نے 2 سالوں میں اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، اس کی یہی کنڈیشن ہو جاتی تھی اچانک۔ اچھا ٹھیک ہے نا، رونا بند کرو، میں کچھ نہیں پوچھ رہا۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ اب کی بار ہمنا سے پوچھ کر ہی رہے گا، لیکن ہمنا اس قدر رونے چلانے لگی، وہ خاموش ہو گیا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، میں دوبارہ ایسا کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، بس ریلیکس ہو جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں پوچھ رہا، سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی، لیکن وہ خود بہت زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ ہمنا اپنا جو نام بتایا تھا وہ ہمنا نہیں تھا کیا؟ جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اس کا نام ہمنا نہیں کچھ اور تھا جو وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن معصومیت تھی ہمنا کے چہرے پر جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ معصوم ہے۔ اس نے جھک کر ہمنا کی تھوڑی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ نہ جانے کیوں غربت کو دل میں چلنے لگا۔ جب سے ہمنا خود سے قریب آئی تھی، بے باک حرکت کی تھی، اس کے بعد نہ جانے کیوں اس کا دل اپنا حق لینے کی ضد کرنے لگا۔ پاگل ہو گیا، یہ کیا سوچ رہی ہو تم؟ ابھی تو وہ محض 17 سال کی بچی ہے، وہ کبھی بھی تمہیں برداشت نہیں کر پائے گی۔
سگریٹ سلگاتے ہوئے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ دوبارہ سے آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل رہا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس کی غربت کو ہی محسوس کرنے لگا، جیسے وہ اس کے بہت قریب تھا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ بلاج، کب سے آپ سو رہی ہیں؟ کب سے آپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کون سی بھنگ پی کر آپ سو رہی ہیں؟ اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو بلاج کے چہرے پہ کرتی ہوئی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمنا کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس کر کے بلاج کی آنکھ کھلی۔ اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جھکی ہوئی اسے مسلسل اٹھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت، آنکھوں کی چمک۔ بلاج مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح اتنی زیادہ خوش کیوں لگ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب ظاہر ہے اتنے خوبصورت اچھا شوہر ہو تو بیوی تو خوش ہوگی نا۔ اسے اٹھاتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولی۔ آج کل کچھ زیادہ ہی بے باک باتیں حرکتیں کرنے لگ گئی تھی، جو بلاج کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ اس کی بیوی ہے۔ بلاج اس کے پاس آیا ایسی حرکتیں کرنا، حالانکہ وہ پہلے ایسی حرکتوں پہ شرما جاتی تھی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگ جاتی تھی، لیکن اب وہ خود سے پاس آتی، خود سے اس کے قریب آتی، اسے چھوتی۔ وہ یہ چاہتی تھی جیسے وہ اس سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرے۔ آپ نہیں جائیں گے پلے اسٹیشن؟ آج سارا ٹائم آپ میرے ساتھ گزاریں گے کیا؟ کیا مطلب ہے بیگم تمہارے ساتھ گزاروں گا؟ تمہیں پتہ ہے میں کسی قیمت پر بھی چھٹی نہیں کر سکتا، اور چھٹی کی تو مجھے بالکل بھی اجازت نہیں۔ آج کل کچھ کیسز پہ کام کر رہا ہوں، اس وجہ سے پولیس اسٹیشن جانا میرا بہت ضروری ہے۔ کیا مطلب بلاج آپ کا بہت ضروری ہے؟ میں بالکل نہیں جانے دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا برا لگتا ہے جب آپ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں گھر میں اکیلی ہو جاتی ہوں، بس میں بہت سارا ٹائم آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ ہمنا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، ناشتہ بنا دو، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ نہیں، میں نے نہیں بنا کے دینا آپ کو ناشتہ، جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ منہ پھلاتے ہوئے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ وہ ہمنا کے چہرے کو اپنی طرف کرتا ہوا محبت سے اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ پر میں وعدہ کرتا ہوں میں جلدی واپس آ جاؤں گا، یا دوپہر میں واپس آ جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ جانا بہت ضروری ہے۔ میں ضروری جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے کبھی اس نے ایسی ضد نہیں کی تھی۔ پہلے تو آرام سے اسے جانے کی اجازت دے دیتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کی یہ حرکتیں بہت عجیب لگنے لگی تھیں۔ وہ یہ چاہتی تھی بلاج اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت کسی سے دور نہ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور کرنا۔ لیکن بلاج پریشان ہوا۔ دیکھو، مجھے کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ بلاج اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بلاج سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ ناشتہ لگانے کے بعد کچن میں جا کے چائے بنانے لگی۔ بلاج اس کے پیچھے پیچھے کچن میں گیا، اسے حق کرتا ہوا
اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ دیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا مت کرو میری جان پلیز، یہ کہتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ اب وعدہ کریں، آج آپ جلدی واپس آئیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن کی طرف گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد، سر مجھے کافی انفارمیشن ملی ہے اور یہاں قریب جو گاؤں ہے اس میں بنے ہوئے فارم ہاؤس پہ ہمیں ریڈ کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ریڈ کی تیاری کرو، میں کچھ فائلز دیکھ لیتا ہوں۔ وہ فائلز چیک کر رہا تھا۔ اتنے میں فہد دوبارہ سے آیا، ہمیں جلدی جانا ہے۔ انسپکٹر، ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی نکالتے ہوئے پہنچ چکے تھے۔ اپنے اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے انہیں زیادہ وقت درکار نہیں تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ تم لوگ یہاں پہ رکو، میں اکیلا فارم ہاؤس کے اندر جاؤں گا، دیکھوں گا۔ اس لڑکے کی تلاش میں کافی وقت سے ہوں، ابھی سے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سب کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بہت بڑا فارم ہاؤس تھا۔ دروازہ کھلتے ہی حویلی نما فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نگاہیں کھڑکی کے پاس رک گئیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کندھے پر لب رکھے ہوئے تھا، جا بجا اس کے چہرے پر گستاخیاں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو پیچھے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ چہرے پر نظریں پڑتے ہی پلاش کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمنا، وہ بڑبڑایا۔ یہ لڑکی ایک بے باک سے لباس میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر جھکا، کبھی اس کے کندھے پر تو کبھی اس کے ہونٹوں پر گستاخیاں کر رہا تھا۔ بلاج کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ہمنا نہیں ہو سکتی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی نظر جیسے ہی بلاج پر پڑی، اس نے فوراً پاس کھڑے ہوئے لڑکے کو پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت بلاج کو گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ بلاج جلدی سے وہاں سے چھپتا ہوا باہر آ گیا، لیکن مسلسل گولیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت ان کے لیے بہت ضروری تھا اپنی جان بچانا۔ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، نہیں، وہ میری ہمنا نہیں ہو سکتی۔ میں نے سمجھنے میں، دیکھنے میں غلطی کر دی ہوگی۔ کیسے ہو سکتی ہے وہ اتنی بے باک؟ ایسا بیہودہ لباس کیسے پہن سکتی ہے؟ کسی مرد کی باہوں میں میری بیوی ہوتے ہوئے کیسے کسی اور مرد کی باہوں میں جا سکتی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا، سر کیا ہوا ہے؟ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا؟ وہ دوبارہ سے وہی بات کرنے لگا، لیکن بار بار آنکھوں کے سامنے معصوم سی ہمنا ہی گھوم رہی تھی۔ اس وقت ہمنا کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، محض اس کا خیال تھا یا اس نے ہمنا کو دیکھا تھا۔ رات کو کافی دیر گھر آیا، اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ گھر آیا تو سامنے ہمنا صوفے پر بیٹھی ہوئی لیپ ٹاپ میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کھینچ کے غصے میں بیڈ پر پھینکا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج تم کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی ہوئی تھی بتاؤ مجھے۔ وہ غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بتاؤ مجھے، آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ وہ اسے دور ہوتے ہوئے بولی۔ بلاج کا رویہ
اسے تکلیف دینے لگا۔ ہاں ہوش میں ابھی تو آیا ہوں۔ کہاں گئی ہوئی تھی بتاؤ مجھے۔ میں نے بلاج کہاں جانا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے، تم جیسی غلیظ لڑکی کو اس گھر میں لے کے آیا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کی۔ وہ سہم گئی، کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، یہ آپ میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ رونے لگی۔ میرے سامنے یہ معصومیت کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں، اب تک جتنی میں نے تمہاری معصومیت دیکھنی تھی دیکھ لی، مزید تمہاری معصومیت کے جھانسے میں بالکل نہیں آنے والا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اسے بیڈ کی طرف پھینکا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بلاج کا ایسا رویہ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ مجھے وہ کون تھا جسے تم اپنی خواہشات پوری کر رہی تھی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ وہ رونے لگی۔ جتنی تم کم عمر نظر آتی ہو اتنی ہو نہیں، بتاؤ مجھے کتنے سال کی ہو؟ آج جھوٹ بولنا تم مجھ سے 17 سال کی ہو، کیونکہ حرکتیں تمہاری کہیں سے بھی 17 سال کی بچیوں جیسی نہیں لگ رہی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بچوں کی طرح چلاتے ہوئے رونے لگی۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ کس قدر گھناؤنے الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ، تنگ آ چکے ہیں مجھ سے، یا دل بھر گیا؟ اپنے آپ کو خاندانی بیوی چاہیے، مجھے تو سڑک سے اٹھا لائے ہیں نا۔ ایسی لڑکی کے ساتھ آپ ایسا ہی بیہیو کر سکتے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو میرے ساتھ فضول باتیں مت کرو۔ وہ چلا اٹھا، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت، آنکھوں میں سے بہنے والے مسلسل آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گیا۔ دوبارہ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا، تم سوچو، تم سچ میں آج کہیں نہیں گئی تھی؟ وہ دوبارہ سے پریشان ہو گئی۔ بتائیں مجھے، میں نے کہاں جانا ہے؟ آپ کیوں مجھ سے ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے تو ابھی تک اس کا وہ والا رویہ ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا جس نے اختیار کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی، بلاج آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کو کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہوں، اس کے باوجود آپ نے اتنا بڑا مجھ پہ الزام لگایا۔ وہ سسکتے ہوئے بولنے لگی، اسے اپنے حصار میں قید کرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ نہیں، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کا رونا، سسکنا، بلاج کے سینے سے لگنا، یہ سب کچھ بلاج کو یقین دلا رہا تھا کہ شاید بلاج کو شک ہوا ہے، بے رحم بنا ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں بلاج کا اپنا حق لینے کے لیے دل مچلنے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ دیر کر دے یا اسے کھو دے، اپنے تمام تر حق وصول کر لے۔ وہ نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے آ گیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ گھبرانے لگی، کسمسا کر اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ بلاج جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سسک کر بولی۔ میری جان، تمہاری غربت کو بہت دل مچل رہا ہے، اس وجہ سے کیا کروں، تمہارے قریب رہنا چاہتا ہے۔ آج کی رات مجھے اس وجود تک رسائی حاصل کرنے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھوں سے قمیض کو ہٹاتا ہوا اپنے لب اس کے کندھے پہ رکھ گیا۔ بلاج، وہ سسک کر بلاج کو پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ ہمیشہ تو تم خود میرے پاس آنے کی کوشش کرتی ہو، مجھے یہ کہتی ہو کہ تمہیں میری قربت چاہیے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو اب تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا؟
اب محبت ختم ہو گئی ہے۔ محبت میں تو شوہر کی تمام تر خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ اس کے چہرے کو دھیرے دھیرے سہلاتا ہوا بولا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور بلاج یہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بلاج میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بلاج کے سینے پہ سر رکھے وہ آنکھیں بند کر گئی، جبکہ بلاج ایک دفعہ پھر سے شک میں مبتلا ہو چکا۔ وہ لڑکی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اس وقت بلاج بھی وہی حال تھا۔ وہ دونوں آنکھوں دیکھی مکھی نکل رہا تھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے۔ ابھی بلاج پولیس اسٹیشن کے لیے گیا، لیکن کل رات والا بلاج کا رویہ یاد کر رہی تھی۔ بلاج نے میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کیا؟ کیا بلاج کو میری حقیقت معلوم ہو چکی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کب؟ کہاں؟ کیا واقعی میں بلاج مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے؟ میں ہمیشہ ان سے حقیقت چھپاتی آئی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی زندگی میں نہیں رکھیں گے، مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکال دیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی۔ بلاج، میں اب آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، میں بہت مجبور ہوں۔ میں آپ کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی، کاش آپ کو اپنی حقیقت بتا پاتی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیوں کریں گے جس کا ماضی ایسا ہو، جس لڑکی کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہو؟ آپ بھلا کیوں اسے اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ مجھے خوف محسوس ہونے لگا ہے بلاج آپ سے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بلاج کو واقعی میں حقیقت بتا دینی چاہیے۔ وہ اس کشمکش میں مبتلا تھی جب دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ آ گئے ہیں، یہ سوچتے ہوئے اس نے جا کر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہوا اس کے بالوں سے پکڑ لیا، اسے اپنے قریب کیا۔ کیا تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو؟ کتنا بھاگنے کی کوشش کرو گی؟ بلاج کے پاس آ گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی۔ مجھے تمہارے پاس نہیں آنا ہوگا۔ جب ہمارے پاس آؤ گی بہت بڑی حالت کرنی ہے تمہاری۔ وہ ہنستا ہوا ہنسنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، اپنے بالوں کو چھڑانے لگی۔ بلاج تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے پتہ چلا تو وہ آپ کی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اسے بتائے گا کون؟ تم بتاؤ گی؟ ہاں، تم بتاؤ گی؟ وہ دوبارہ سے اس کی گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ ہمیشہ میری جان، تم کبھی کچھ بھی نہیں بتا سکو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے پھر سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ چھوڑیں مجھے، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بلاج کو تمہاری اصلیت پتہ چل چکی ہے اور وہ تمہیں دیکھ چکا ہے۔ کہاں دیکھ چکا ہے؟ میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں۔ وہ اسے الجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ساتھ الجھی باتیں کر رہا تھا۔ بہت جلد پھر سے ملنے آؤں گا، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی اسی فارم ہاؤس پہ تھی۔ بات سن کر بلاج کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ مطلب
آپ کو آپ کی وائف ہے، سر کے درد ہے، آپ کی وائف گھر پہ کام نہیں کرتی۔ فہد کی طرف سے اس نے غصے میں دیکھا نہیں کہ میری وائف نہیں، وہ میری کوئی اور بھی لگتی ہے، میری وائف نہیں ہو سکتی، وہ تو رات کو گھر پہ ہی تھی۔ سر آپ جتنی اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، میرے پاس ویڈیوز ہیں، کل رات کی ہیں، ان کی بہت سی، وہ فارم ہاؤس پہ ہی موجود تھے۔ شاید آپ سونے کے بعد چلی گئی ہو، زیادہ سے زیادہ ہولے دکھاؤ گی۔ سونے کے بعد وہ چلی گئی، دوبارہ سے بولنے کا حق۔ اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیوں آج تک جتنا بھی مشکل کیس آیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن تم نے کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس وقت میں کوئی آن ڈیوٹی پولیس والا نہیں ہو کے بات کر رہا تم سے، بات پوچھ رہا ہوں دوست بن کے۔ بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم محض اسے ایک سڑک سے اٹھا کر لے گئے ہو، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں۔ تمہیں نہیں معلوم تم ایک پولیس والے ہو، شاید وہ کسی اور کی بھیجی ہوئی لڑکی ہو، خفیہ ہو۔ وہ محض 17 سال کی بچی ہے، وہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بولنے لگا۔ دیکھو تم بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر آ گیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سارا دن وہ انہی الجھنوں کا شکار رہا۔ کافی رات کو گھر آیا تو ڈری سہمی بیڈ پر اپنے اوپر کمبل کو اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، تکلیف تھی۔ یہ دیکھ کر بلاج کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہ جانے کیوں ایک دفعہ پھر سے اس پہ غصہ آنے لگا۔ کہیں گئی تھی کیا میرے جانے کے بعد؟ اس کی بات سن کر ہمنا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو یہ معصومیت کا ڈھونگ رچانے کی میرے سامنے ضرورت نہیں۔ جتنا تم سے پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دو، میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولی۔ کہیں تو گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی اور بلاج اسے دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، پتہ تو میں لگا لوں گا۔ اٹھو یہاں سے، جا کر صوفے پہ سو جاؤ۔ بلاج سے اتنے سخت لہجے کی وہ امید نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب صوفے پہ کیوں سوؤں گی بلاج؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پڑے دینے کو تھی، جتنا بولا ہے اتنا کرو، زیادہ فضول میں سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں بیڈ پر ٹک گئیں۔ وہ حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کوئی آیا تھا کیا یہاں میری غیر موجودگی میں؟ تم نے کسی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا۔ بلاج آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 سال ہو گئے مجھے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، میں نے تمہارے ساتھ ایسے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ تم ایک چھوٹی معصوم سی بچی ہو۔ لیکن حرکتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں، تم اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ہو چکی ہو۔ اب تمہاری سمجھداری پہ مجھے شک بھی آنے لگا ہے۔ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، اس چیز کے بارے میں جانتی ہو، جھوٹ بولتی ہو مجھ سے، اور تم ایک 17 سال کی لڑکی ہو، 20-25 کی تو ہوگی تم، کسی کی بھیجی ہوئی ہونا، میرے پاس جاسوسی کے لیے آئی ہونا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں ایسی بات نہیں،
وہ سہم گئی۔ تم جا کر چینج کر کے آؤ، تو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ معصومیت سے اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے آئی، ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ آج کی رات میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ مجھے اندازہ ہو جائے گا تم میری غیر موجودگی میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ آپ کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے اتنا خود پہ شک کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ تبھی تم پہ میں بھی شک کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ کے اوپر گراتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ بلاج پلیز مجھے چھوڑیں۔ بلاج کیا کر رہی ہیں؟ وہ رونے لگی، دھکے دینے لگی۔ تمہیں بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے نا؟ بہت زیادہ تمہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ نہیں بلاج پلیز ایسا مت کریں۔ وہ اس کے اوپر آ چکا تھا۔ جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا تو وہ رونے لگی۔ مجھے بلاج پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ بلاج اسے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اذیت دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ بلاج مجھے اتنی اذیت مت دیں۔ ہاں، نہ کہ میں کبھی بھی آپ کو برداشت نہیں کر پائی، حقیقت نہیں بتا پائی، لیکن پلیز اس کنڈیشن میں تو مجھے بخش دیں۔ میں نہیں ہوں ٹھیک۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور نہ جانے کیوں وہ بے ہوش ہو گئی۔ بلاج اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ بلاج کو نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اسے دور کرتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ جا کر نہ جانے کتنی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ وہ بلکونی میں کھڑا ہوا تھا جب اسے کال آنے لگی۔ دیکھو تو فہد کا نمبر جگمگا رہا ہوگا۔ سر، ہم اس وقت فارم ہاؤس میں ہیں اور وہ لڑکی وہیں پر موجود ہے۔ بلاج نے حیرت سے مڑ کر ہمنا کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ ہمنا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ ہمنا کو یوں بے ہوش چھوڑے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس لڑکی اس مرد کے ساتھ بستر پہ سو رہی تھی۔ بلاج چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ دوسری طرف سوئے ہوئے لڑکے کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ایک دم سے اٹھ کر غصے میں کہنے لگا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس تم لوگوں کا کھیل ختم۔ جو جرم تم لوگوں نے کیے ہیں اس کی سزا کا وقت آن پہنچا ہے۔ تم لوگوں نے کیے کی سزا ملے گی۔ وہ لڑکا ایک دم سے اٹھ کے بھاگنے لگا انہیں چکما دے کر۔ وہ تو بھاگ چکا تھا، لیکن وہ لڑکی ڈر گئی۔ ہو بہو ہمنا کی فوٹو کاپی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جانے مانے مجرم کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور ہمنا کے ساتھ تمہارا کیا ارادہ تھا؟ وہ تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا، جبکہ وہ پولیس والی اسے پکڑ چکی تھی۔ میں سب سمگلنگ کا کام اور جاسوسی کے لیے بھیجا، پھر کیا ہوا تمہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دھوکے باز ہے وہ۔ باقی میری حقیقت بتائی تھی نا، اسی نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، میری جان، ایک گونگا بھلا کیا بول سکتا ہے؟ مجھے کیا بتاتا؟ وہ تو بیچاری معصوم خاموش رہنے والی لڑکی ہے۔ تم بتاؤ حقیقت، یہاں مجرم اب تم ہو۔ مجھے شاباش، اپنی حقیقت بتاؤ۔ بندہ پوچھے، مجھے کبھی نہیں بتائے۔ حقیقت کیوں بتاؤں؟ ہمنا تو مجھے کبھی نہیں بتاتی۔
نہیں بتاؤں گی کچھ بھی، وہ چلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس وقت بلاج کا جی چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑتے۔ اگر یہ لڑکی پکڑی گئی تھی، باقی ساتھی پھر بھی پکڑے جانے تھے، اس لیے وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس وقت بلاج کو ہمنا کی ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی، نہ جانے کیا حقیقت تھی، وہ تجسس کی انتہا پہ تھا۔ جب واپس آیا تو وہ ڈری سہمی سی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، آتے ہی سیدھا اپنے سینے سے لگا لیا۔ بلاج کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوری میری جان، میں نے تم پہ شک کیا، مجھے تم پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جا بجا اس کے چہرے اور پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، وہ تمہاری بہن مجرم ہے نا، تمہاری بہن ہی لگتی ہے نا، تمہاری ہم شکل۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، آپ کو میری حقیقت پتہ چل گئی، اب مجھے زندگی سے نکال دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں، تم مجھے حقیقت بتاؤ، وہ لوگ مجرم ہیں اور میں واقعی میں 17 سال کی نہیں ہوں، میں 15 سال کی ہوں، تو ایسی چیز کا 25 سال کی ہوں۔ اسی چیز کا تو فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ اس رات جب آپ کی گاڑی آ رہی تھی، اس کے سامنے مجھے جانے کا کہا، جان بوجھ کر بھاگتی ہوئی آپ کی گاڑی کے سامنے چلی گئی، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا آپ کے ساتھ شادی کروں، اور مجھے یہاں آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن آپ سے نکاح کرنے کے بعد میرے دل میں آپ کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے۔ جیسے جیسے آپ کے قریب ہوتی چلی گئی، آپ سے محبت ہوتی چلی گئی۔ میں نے ان سے رابطے توڑ دیے، انہوں نے رابطہ کیا، لیکن میں نے کہا میں کوئی جاسوسی کرنے والی نہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی، میں ان کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ تھوڑا ڈر بھی گئے تھے، میری بغاوت نے انہیں کافی کمزور بنا دیا، لیکن میں کچھ اس جرم میں نہیں ملبوس ہوئی، میں تو ہمیشہ دور رہتی۔ یہاں پہ بھی انہوں نے میری بہت مجبور کیا۔ روتے ہوئے بلاج کے سینے سے لگی، اسے حقیقت بتا رہی تھی۔ بلاج دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، تمہیں مجھ سے پہلے بتانا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اب دوبارہ کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مجھے ڈانٹیں گے نہیں نا، کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بلاج نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ کبھی بھی جس چیز کی تلاش میں تھے وہ ہمیں مل چکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا جس کیس میں پڑا ہوا ہوں، تم بھی اسی سے جڑی ہوئی ہو، لیکن اب محض ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔